السلام علیکم ناظرین، پروگرام قائد کے پاکستان کے ساتھ آپ کی ہوسٹ انبر ثنا حاضر خدمت. امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے اور زندگانی میں کچھ اچھا، بہتر اور بہترین کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہوں گے. جس طرح کہ ہمارا پروگرام کا کانٹینٹ ہے قائد کا پاکستان، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کے سامنے ایسے معززین کو لے کر آیا جائے جو کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا بہت نمایاں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. یوں تو پاکستان کو ریپرزینٹ بہت ساری جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ہر جماعت کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کو وہ لے کر آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اس میں کچھ اپوزیشن بھی ہوتی ہے، کچھ موجودہ حکومت بھی ہوتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اتفاق رائے بھی ہوتی ہے، لیکن یوزلی اختلاف رائے سامنے آ جاتی ہے، اتفاق رائے سامنے نہیں آ پاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ پارٹیز میں، کچھ نہیں بلکہ موسٹ آف دی پارٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح کارکنان ہوتے ہیں، جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، وہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یقیناً اپنی جماعت کے لیے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاص طور پہ میڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی دوہری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں. اسی تمام چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کے اوپر بات کرنے کے لیے، کچھ پازیٹیوٹی کے ساتھ کچھ ایسی باتوں کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے آج بھی ہمارے پاس ایک کارکن موجود ہے جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کر بہت اچھی اور بہت ہی عمدہ کاوشیں کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم عوان صاحب، اور سب سے پہلے ان کو شکریہ ادا کہیں گے، ان کو ویلکم کہیں گے اور کہیں گے السلام علیکم سر. تھینک یو، وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار مدعو کے آپ نے مدعو کرنے کے لیے. یو آلویز ویلکم سر. ویسے تو آپ دیکھیں کیونکہ ابھی جو کووڈ-19 ہے اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں اور آپ جس طرح کی ایک پارٹی کو بہت اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کی یقیناً بہت ساری ذمہ داریاں ہوں گی. ایسے میں ہمارے پروگرام کو آپ نے انویٹیشن ہماری ایکسیپٹ کی اور آپ نے ٹائم نکالا. سب سے پہلے ہم آپ کو تھینکس کہیں گے، آپ نے ٹائم نکالا آنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسا کوئی بھی کارکن نہیں ہے جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، جس کو کوئی جانتا نہ ہو. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیوں آپ کی لائف میں شمولیت اختیار کی؟ آپ نے کوئی خاص ویژن، کوئی انسپریشن، کوئی خواب، کوئی ڈریم؟ میرے استاد ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو الف بے پہ بھی یقین رکھنا ہے. صحیح. جب الف بے پہ بات آتی ہے تو الف سے آصف علی زرداری بھی آتا ہے، الف سے آصفہ بھٹو بھی آتا ہے، بے سے بلاول بھٹو بھی آتا ہے، بے سے بے نظیر بھٹو بھی آتا ہے، بے سے بختاور بھٹو بھی آتا ہے اور پے سے پیپلز پارٹی آتی ہے. واہ کیا بات تو ہے. کامیابی حاصل کرنی ہے تو الف بے پہ بھی یقین کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی ایک طویل داستان ہے، جس نے اس جمہوریت کی خاطر، اس پاکستان کی بقا کی خاطر، پاکستان کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اگر میں بات کروں ذوالفقار علی بھٹو کی، میر مرتضیٰ بھٹو کی، شاہنواز بھٹو کی، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہو جو کبھی جو ہے وہ ہر معاملات کو لے کے، چاہے ملک پہ کوئی بھی حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، تو ہر حالات کو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیس کیا. اور ہمیں فخر ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ کہ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب راجہ بازار پنڈی میں کھڑے ہو کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ قوم کام جو ہے وہ گھاس کھائے گی بھلے کھاتی لیکن ایٹم بم ضرور بنائے گی. آج ہمیں فخر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو ایٹم بم دیا، محترمہ بے نظیر شہید رانی نے اس کو میزائل ٹیکنالوجی دی، پھر اسی طریقے 73 کا آئین دیا، پھر آصف علی زرداری کے دور کے اندر سی پیک جیسا ایک بڑا تحفہ اس پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس ملک کو دیا. تو یہ وہ چیزیں جو میں اوپر بات کر رہا ہوں. نیچے اگر بات کریں ہماری جو اپنی شناخت ہے، جو ہم شناختی کارڈ ساتھ لے کے جاتے ہیں، شناختی کارڈ سے لے کر خواتین کے لیے جو تھانے، وومنس تھانوں سے لے کر ہر وہ چیز جو انسان کے وسائل کے لیے ہر اچھے ملک کے اندر چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا مقصد بھی یہی ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے خیر خواہ ہیں اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دفاع کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے آگے انشاءاللہ. اچھا، مطلب آپ کی بات سے یہ لگتا ہے کہ جو اگر آپ کسی بھی سیاسی پلیٹ فارم کو اگر آپ لوگ جوائن کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک باقاعدہ ویژن ہونا چاہیے. کچھ لوگ شوق کے تحت پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں کہ ایک سیٹ ٹیگ مل جائے گا، ایک ریکگنائزیشن مل جائے گی، ایک آپ کو کارڈ مل جائے گا معاشرے میں موو کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے. اس طرح سے بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن اگر آپ نے یہ والا ویژن اگر رکھا ہے تو آئی وش کہ سارے لوگ یہی والا ویژن رکھیں. یوزلی لوگ اس طرح کی جو کریٹیوٹی آپ لوگوں کی جو پارٹی کے میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کی اگر ہم بات کریں تو بے نظیر بھٹو شہید کی جو قیادت رہی اور جس طرح سے انہوں نے ایک جو باغ ڈور سنبھالی ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی موجودہ جو آپ کی جماعت ہے اس میں اس کے شائبے دکھتے ہیں آپ کو آصفہ بھٹو میں اور بلاول بھٹو میں؟
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے، اور قانون کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھتی ہے جو قانون پاکستان کے اندر جو ہمارا رول آف لا اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اگر بات کریں پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک آمریتی نظام ہوتا ہے، ایک جمہوری نظام ہوتا ہے۔ جمہوری واحد پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے کہ جہاں ہمیشہ جب بات آتی ہے جمہوریت کی تو جمہوریت کے لیے ہمیشہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایسے وقت کو بھی ہم نے فیس کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا جب ہم کہتے تھے جی بھٹو تو ہمیں کوڑے مارے جاتے تھے باندھ کی رسی سے، اور جو حالات اس ملک کے اوپر پیپلز پارٹی کے لیے جو سختیاں تھیں، جو سختیوں سے جس سختیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نکلی، اور کبھی ایسے بھی حالات پیپلز پارٹی نے فیس کیے اس ملک کی بقا کے لیے کہ پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی صرف 4 سیٹوں پر تھی۔ آج پاکستان میں رہنے والے خاص طور پہ سندھ میں جو مہمان نواز جو یہاں غیرت مند قوم ہیں یہاں موجود ہیں، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو 2018 کے الیکشن میں الیکٹ کر کے ثابت کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہترین جماعت ہے، سندھ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وسائل پہ کھڑے ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی بہتر نمونے سے جو ہے وہ اپنا کام انجام دیتی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ اس نیت سے آتے ہیں کہ پارٹی میں جائیں اور شیلڈر حاصل کر لیں، ان کا کام نیگیٹو کام ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن سیلفیاں لیتے ہیں، آتے ہیں پارٹی میں لیڈر دیکھ کر فوٹوگراف ضرور ان کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں جو نظریات پہ آتے ہیں، جو نظریات کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کہ ہمارے پاس نظریاتی لوگوں کی اب بھی موجودگی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو اون کرتی ہے جو نظریاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ آتے ہیں جو سارا دن جو کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ 2 کام کسی طریقے سے کچھ وسائل نکل جائیں، کہ وہ جو ہے وہ سیاست اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلے جائیں۔ تو بہرحال ہر قسم کا جو ہے وہ انسان ہے جو پارٹیوں کا آگے جوائن کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو۔ لیکن مجھے فخر ہے میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ نظریاتی کارکن ہوں، نظریاتی جو ہے وہ عہدیدار ہوں۔ الحمدللہ جب بات ہوگی پیپلز پارٹی کی تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے رہیں گے اور چلتی رہے گی بات چیت انشاءاللہ۔ وہ جو ایک سچا کارکن ہوتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ جو گرین پاسپورٹ ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے یوزلی، اور ہم جب آؤٹ آف پاکستان جاتے ہیں تو وہ ایک گرین پاسپورٹ، ویسے تو لوگ پاکستان کو باہر بیٹھ کے بہت برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا ان سے یہ ایک کامنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہے گرین پاسپورٹ یا آپ ہولڈر گرین پاسپورٹ کے ہی ہوتے ہیں، پلس اگر آپ ایک رسپانسبل پارٹی کے تنظیم کے اگر آپ کارکن ہو تو آپ کی رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے، آپ کی تحریری ذمہ داری ہو جاتی ہے، آپ میڈیا ریپرزینٹیو بھی ہیں، تو آپ تھوڑی سی اپنی ذمہ داریوں کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا سر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ صرف میڈیا جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ شاید صرف سوشل نیٹورکنگ پر آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا ہوتا ہے، اس کے دیگر جو ایسوسیٹ ہیں میں چاہوں گی کہ آپ کی توسط سے وہ ذمہ داریاں بھی ہمارے عوام تک جائیں۔ دیکھیں پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی ڈھانچے میں ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کسی وارڈ پہ چلے جائیں، کسی یو سی پہ یا کسی پی ایس پہ، ڈسٹرکٹ پہ یا کراچی ڈویژن یا کسی بھی جو ہے وہ ڈویژن، یا پھر اس کے بعد صوبائی کے بعد مرکزی جو ہے فورم آتا ہے۔ اب ہمارا کام ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دفاع کرنا ہر اس معاملات کے اندر، ہر اس مرحلے پر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے اوپر تنقید، ہم کہتے ہیں تنقید برا تنقید نہیں، تنقید برا اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا ہے کہ اس کراچی، خاص طور پہ سندھ کا جو کیپٹل ہے کراچی میں جو لوگ یہاں رہتے ہیں، کبھی بھی وفاقی حکومت جب بھی آئی ہے وفاق کے اندر، کراچی کو کبھی انہوں نے آن نہیں کیا۔ جب آن نہیں کیا تو پھر ہم پہ تنقید ہوتی ہے۔ تنقید کیا ہوتی ہے؟ بجلی نہیں آ رہی، گیس نہیں آ رہا، جو ہے پانی نہیں آ رہا۔ یہ باتیں ہمارا کام ہوتا ہے ڈیفائن کرنا اور عوام کو حقائق بتانا کہ ریئلٹی کیا ہے۔ یہ بات جو عوام چاہتی ہے، یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بھی ہر فورم پہ بات اٹھاتی ہے۔ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے، جو معاہدہ ہے وفاقی حکومت کے ساتھ کہ معاہدے کے تحت آپ پانی دیں گے، ہمیں سندھ کو معاہدے کے تحت پانی نہیں دیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے۔ گیس جو وسائل سب سے زیادہ جو گیس ریڈیوس کرتا ہے سندھ کے اندر سے، آپ جو ہے سب سے زیادہ 82% جو ہے وہ ریڈیوس کرنے والا جو صوبہ ہے۔ حالت یہ ہے کہ ہم نے ماضی کے اندر یہ دیکھتے رہے کہ سردیوں میں تو گیس کی شارٹیج رہی ہے، لیکن پہلی حکومت آئی اس ملک کے اوپر جو مسئلہ ہے کہ گرمیوں میں بھی گیس کی شارٹیج ہو گئی۔ اس فارم پہ، پلیٹ فارم پر بھی، ہر فارم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو ہے وہ دفاع کیا اور ہر جگہ پہ فارم پہ آواز بلند کیے۔ پانی کا ہمارے ساتھ جو معاہدہ، پانی ہمیں نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں بات یہ کہ کبھی آتے ہیں ہمارے اسٹیل مل کے اندر، اسٹیل مل کے ملازمین کو 10-10 ہزار لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں۔ کبھی آتے ہیں کہتے ہیں جی کراچی کے اندر جو اسپتال ہیں ٹھیک کام نہیں کر رہے، اس پہ آ کے قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے انڈر ہینڈ اوور کر دیں۔ کبھی آتے ہیں ہمارے جزیروں پر حملہ کرتے ہیں، جی جزیرے ہمیں دے دیں، ہم نے جزیروں پر آ کے کام کرنا۔ اور کبھی آتے ہیں پی آئی کے ملازمین کو بے روزگار کرتے ہیں اور پی آئی کو وفاق کی طرف لے جانے کی کوشش، شناوت میں لے جانے کی
کوشش کرتے ہیں تو ہم ہر فورم کے اوپر دفاع کرتے ہیں. جہاں غلط ہوگا تو وہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو حقائق بتانا, ریئلٹی بتانا, سچ بتانا, یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور جو رسپانسبلٹی پارٹی نے دی ہے الحمدللہ وہ اچھے سے نبھا رہے ہیں اپنی. اور سر یہ جو عوام ہے جس چیز کی آپ لوگوں کو روشناس کرا رہے ہوتے ہیں یا آپ ان کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں, تو عوام کی طرف سے کچھ آپ لوگوں کو کوئی فیڈ بیک, کوئی کوشچن, کوئی سپورٹ, کوئی اس طرح کی, کیونکہ کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو ہوگا جب تک اس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہو یا عوام کا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے ایک رائے جاننے میں آپ کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہو. تو عوام کا کس طرح سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے آپ لوگوں کی ان تمام چیزوں کے ساتھ؟ دیکھیں عوام جب بیٹھتی ہے تو عوام کو کیا لینا دینا, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. عوام کہتی ہے ہمارا کیا تعلق ہے, کوئی اگر بات کر رہا ہے تو ہمیں وسائل چاہیے, ہمارے مسائل حل ہونے چاہیے. لیکن میں جو چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہوں اس میں نشاندہی کیا کر رہا ہوں, اب میں آپ کو تھوڑا سا مثال دوں. جی کراچی کے اوپر ہم پہ تنقید ہوتی ہے کہ کراچی کا آج صورتحال یہ ہے کہ کچرا نہیں اٹھتا, کراچی کی صورتحال ہے روڈ نہیں بنتے, کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ انڈر بائی پاس جو بنے ہیں ان کا بیڑا کرا کے, کراچی کی اسٹریٹ لائٹس نہیں ہے, کراچی کے اندر باغ نہیں ہے, کراچی کے اندر جو ہے وہ جو ہے بچوں کے کھیلنے کے میدانات نہیں ہے, کراچی کے اندر جو ہے وہ یہاں بڑے اچھے اسکول نہیں ہیں, یا کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہسپتال نہیں ہے. تو یہ وہ ہوتی ہے جو تنقید ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ آئینی اختیارات کس کے پاس ہیں, جو ہے وہ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے. جب کراچی کی بات آتی ہے تو کراچی سے لے کر سندھ حکومت یہاں سے کشمور تک ہے, اس میں تقریباً 30 سے 32 اضلاع ہیں. کراچی کے پہلے 6 اضلاع تھے, اب 7واں جو کہ ڈسٹرکٹ کرنگی بنا ہے, اب ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کیماڑی بنا ہے, اب یہ 7 اضلاع موجود ہیں. کراچی کے اندر 2000 بلدیاتی 1 2013 سائن ہوا. بلدیاتی 1 2013 کے اندر ایک کھچڑی تھی 2013 سے پہلے. کھچڑی کچھ اس طریقے سے بنی ہوئی تھی کہ ایک ڈکٹیٹر نے آ کے یہاں قابو کیا اور 8 سال حکمرانی کی, اور کراچی کے اندر ایسی طاقتوں کو جو ہے وہ طاقت دے کے چلا گیا. جو کراچی کے اندر بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ, میں آپ کو الیکشن کی مثال دے دوں کہ 2008 سے پہلے یہاں ووٹ کیسے کاسٹ ہوتے تھے. میں الیکشن جب میں ووٹ ڈالنے جاتا تو مجھے کہتے تھے عوان صاحب آپ کا ووٹ ڈل گیا آپ چلے جائیں. تو اس جماعت کی میں نشاندہی کر رہا ہوں جہاں اس 12 مئی بھی کرایا, بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کا بھی کھانا خراب کیا, لوگوں کے املاک کو بھی نقصان دیا, اسی طریقے سے عدلیہ کی جو چیمبر تھے ان کو آگ لگایا. اور یہاں کراچی میں انٹری ہوتی تھی, گنتی ہوتی تھی, آج 60 ہو گئے, آج 65 ہو گئے. تو کراچی کے اندر ہی بتہ مافیا, کراچی میں ٹارگٹ کلر مافیا, کراچی میں بوری بن مافیا, کراچی میں یہ حالت یہ تھی کہ فطرہ جو ہوتا ہے نا, فطرہ مسلمان فطرہ دیتا ہے, یا عیسائیوں سے بھی فطرہ لیا جاتا تھا, یا کرسچن سے فطرہ لیا جاتا تھا, یا پارسیوں سے فطرہ لیا جاتا تھا. اس کراچی کے اندر 2013 سے پہلے کھچڑی تھی. تو تمام جماعتوں کو سندھ حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے آن ورڈ لیا اور ٹیبل پہ بٹھا کے اے پی سی بلا کے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہم اختیارات بانٹ لیتے ہیں, اختیارات کس کے کیا ہونے چاہیے. تو اس وقت بلدیاتی ایکٹ 2013 پاس ہوا, اس میں طے ہو گیا کہ جس کے پاس جو مینڈیٹ ہوگا, زیادہ مینڈیٹ ہوگا, اگر 6 ڈسٹرکٹ ہیں, اگر 4 ڈسٹرکٹوں کا چیئرمین اس کا ہوگا تو میئر کراچی اس کا ہوگا, ڈپٹی میئر کراچی اس کا ہوگا. تو یہ طے پا گیا فارمولہ. اس فارمولے کے تحت اب کراچی کے اندر اگر کوئی کنڈر پائز بس بنائے گا تو وہ کون بنائے گا, وہ سندھ حکومت نہیں بنائے گی, وہ بنائے گا میئر کراچی. یہ میئر کراچی کی ذمہ داری. کچرا اٹھائے گا میئر کراچی, چھوٹے 200 نالے 13 بڑے نالے میئر کراچی ٹھیک کرے گا, اسٹریٹ لائٹ کراچی میئر ٹھیک کرے گا. بڑے بڑے شاہراہ صاحب نے دیکھے ہوں گے, شاہراہ فیصل پہ ایک بیچ میں پھول لگے ہوتے ہیں, درخت لگے ہوتے ہیں, ان سے لے کر جو یہاں باغات ہیں وہ سب میئر کراچی ٹھیک کرے گا. کراچی کے جو بچوں کے میدانات ہیں وہ کراچی کا جو میئر ہے وہ ٹھیک کرے گا. کراچی کے جو قبرستان ہے میئر کراچی کی ذمہ داری ہے اس کو ٹھیک کر. اب ہمارا کیا کام ہے, سندھ حکومت کا ہم وسائل دیتے تھے. آپ نے ہم سے بجٹ مانگ لیے کہ 300 کروڑ کا بجٹ آپ کو چاہیے, ہم نے اس کا جو ہے اس کو گرانٹ کیا. آپ کو 300 اگر ڈائریکٹ نہیں ملا تو 3 حصوں میں آپ کو مل گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں کام نہ کرے کراچی میں اور وہ اٹھا کے سارا ملبہ عوام جو ہے وہ عوام کو بتایا جائے کہ جی ہمیں وسائل نہیں ملے, سندھ حکومت نے اٹھا کے بتایا جائے سندھ حکومت کا کام ہے, تو یہ تو کام ہمارا تھا ہی نہیں. تو ہمارا کام ہوتا عوام کو آگاہی دینا کہ کس کی کیا ذمہ داری تھی, کس کی کیا رسپانسبلٹی تھی, کس کا کیا مینڈیٹ تھا, کس کا مینڈیٹ کہاں کس طرف جاتا ہے. آج بھی کراچی کے اندر لوگ تنقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ. کراچی کے اس وقت 7 اضلاع میں سے اس وقت کراچی کی ٹوٹل ایم این اے 21, جس میں سے 14 ایم این اے تحریک انصاف کے موجود ہیں. کراچی کے 40 ایم پی ہیں جس میں سے 26 ایم پی تحریک انصاف کے موجود ہیں. گورنر تحریک انصاف کا ہے, صدر پاکستان تحریک انصاف کا ہے. پھر کراچی سے آواز لگی وزیر اعظم کراچی سے, تو کراچی نے ان کو بھی مینڈیٹ دے دیا. تو کراچی میں اس وقت جو جماعت تحریک انصاف ہے جس کے ایم پی ہے, جتنا بجٹ اگر لڑکانہ کے ایم پی کو دیا جاتا ہے اتنا ہی بجٹ کراچی کے ایک ایم پی کو دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی کام نہ کرنے کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ستیلی معاملہ رویہ یہ ہے
کہ 72% ریونیو جو سندھ کا کیپٹل کراچی نکالتا ہے وہ لے جاتے ہیں اپنے پاس، اور جو رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کراچی پہ استعمال کر لیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ستیلی معاملہ جو رویہ رکھا ہوا ہے کراچی کے ساتھ خاص طور پہ، آج یہ حالت ہے کہ آپ دیکھ لیں ایسے علاقوں کے اندر جہاں 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ آج 3 مہینے سے وہاں پانی نہیں آیا. تو ہمارے جو بڑے منصوبے تھے، منصوبہ K4 کا منصوبہ تھا، وہ اس وقت چل رہا ہے، انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. کراچی کا یہ پانی کا جو مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. ہمارا گرین لائن کا منصوبہ ہے انشاءاللہ تعالی، وہ جلد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹرانسپورٹ کے لیے انٹرا بس ٹرانسپورٹ ہے، اورنج لائن ہے، پنک لائن ہے، یلو لائن ہے، یہ انشاءاللہ تعالی جلد سٹارٹ ہو جائے گی، اور یہ مسائل بھی ساتھ ساتھ حل ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. کراچی کے ساتھ سوتیلا پن ہوتا ہے، صرف میرے خیال نہیں ہے، میجورٹی لوگ جو کراچی لور ہیں، جو کراچی کے رہنے والے ہیں، بہت شدت سے اس بات کو محسوس کرتے ہیں. جس طرح اس وقت شدت سے ضرورت ہے ایک بریک کی، بریک پہ چلتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور یہ جو پلاننگ ہے اور جو سارے لاہے عمل ہیں اس کے اوپر دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں. کہیں جائیے گا نہیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک جناب. موجود ہے ہمارے ساتھ نعیم عوان صاحب، اور ہم کراچی کے اوپر بات کر رہے ہیں. اوور آل ہم پاکستان کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تمام اضلاع اور تمام جو صوبے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پر نوٹسفائی ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کرم بھی کر دیا جاتا ہے، ان کو بڑا پیار سے ڈیل بھی کیا جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑی ریالٹی ہے کہ کراچی کہیں نہ کہیں پہ نیگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب شاید ہم پازیٹیو رخ زیادہ دیکھتے ہیں، مثبت رخ ہم زیادہ دیکھتے ہیں، اس لیے اس زیادہ کو بھی ہم تھوڑا گردانتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں جو کریٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے، جو ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں. نعیم عوان صاحب ہمیں انہی ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو عوام کے لیے ان کے جو دل میں درد ہوتا ہے ایک ریپرزینٹیٹیو کے، وہ یقیناً وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ نہ صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے بلکہ اس کے سلوشنز کی طرف بھی جایا جائے اور آپ کو رائے دی جائے کہ آپ اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں. تو نعیم عوان سر، ابھی آپ بات کر رہے تھے لائٹ کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے. یہ بنیادی مسائل ہوتے ہیں جو ایک عام شہری شکار ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایک عام شہری کو ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہوتا ہے. اس کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ اس نے اپنی فیملی کو فیڈ کرنا ہے، اپنی فیملی کو پڑھانا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی نیسیسٹیز پوری کرنی ہوتی ہے. جو بالکل ایک عام شہری ہے جو شاید لو مڈل کلاس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو فیسیلیٹیشن جو جگہ جگہ پہ آج کل سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، ان کو کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں، ان کو شیلٹر بھی دیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی میرا کچھ ایسی چیزوں کو دیکھنا ہوا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اگر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو فیسیلیٹیٹ کرنے کا جو کرائٹیریا ہے اس کا ویژن تھوڑا سا اسٹرانگ کریں، نہ کہ ہر ایک کو آپ اپنا محتاج بنا دیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو لوئر مڈل کلاس کا ایک بندہ ہے، جو ایک شہری ہے، جو عام کراچی والا ہے، جو عام پاکستانی ہے، وہ کتنا اگنور ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک عوام میں سے وہ ایک جو پہلو ہے وہ کتنا اگنور ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو 27 رمضان جمعے کا دن تھا اور کلمے کے نام سے یہ وجود میں آیا. تو اس وقت پ سے پنجاب، ک سے کشمیر، س سے سندھ، ت ن ت بلوچستان، یہ خوبصورت بن گیا ہمارا پاکستان. اب پاکستان تو بن گیا، ہم چھوٹے، ہمارے سے پہلے جو چھوٹے تھے اس کے بعد جو بڑے آئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے. ایک الفاظ ہمیشہ لوگوں کے چہرے پر رہا ہے کہ پاکستان نہایت ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے. الحمدللہ کبھی اس کے نازک حالات ختم نہیں ہو سکتے، چاہے وہ عالمی طاقتیں آ جائیں یا علمی طاقتیں اس کا بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں. کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، ملک کی بقا کی جنگ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور کبھی پاکستان جو ہے کے اندر اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو تمام جماعتیں اون ورڈ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ سلامتی خطرے کے اندر، اور سب اون ورڈ کھڑی ہو جاتی ہیں. ہوتا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان 4 صوبوں کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ وفاق کے پاس ہوتا ہے. اگر وفاق ماں والا سلوک رکھے گی تو تمام صوبوں کے ساتھ، تو تمام صوبے وہ صوبے ہیں جو ان کے ماتحت کام کرتے ہیں اور وہ جو انسٹرکشنز دیتے ہیں اس کو ان کو فالو کرتے ہیں. جس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ابھی کرونا کی ایک عالمی وبا اس وقت آئی ہوئی ہے. کرونا کی عالمی وبا کے اندر کیونکہ اب صوبے خود مختاری ہے، 18ویں ترمیم ہم نے پاس کرائی تھی، ہم پہ تنقید ہوتی ہے کہ صوبے خود مختاری ہے سندھ کے اندر. صوبے خود مختاری سندھ میں نہیں ہے، KPK میں، بلوچستان کے اندر ہے، پنجاب میں، تمام صوبوں میں KPK جو موجود ہے. لیکن صورتحال یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ جب حکومت بنا رہے ہوتے ہیں اور
حکومت بنانے سے پہلے جو عوام سے وعدے کرتے ہیں، اب جیسے کہ ابھی آپ نے کہا لوگوں کو اس وقت کیا وسائل مل رہے ہیں، لنگر کھانے مل رہے ہیں، تو یہ تو ویژن تھا ہی نہیں اس حکومت کا. جو حکومت اس وقت جو ہمارے پاس تحریک انصاف کی موجود ہے، ان کا ویژن تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے اس ملک سے. ابھی آپ رپورٹ پڑھیں 4% ملک کے اندر کرپشن ختم ہو گئی. مافیاز کے خلاف لڑیں گے، چینی مافیا، بجلی مافیا، ادوات مافیا ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ہم اس ملک میں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. میں نہیں کہتا، اسد عمر کے الفاظ ہیں کہ 1 کروڑ 18 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. ہم اس کراچی میں جو ہے وہ جو اس وقت مہنگائی ہے، مہنگائی کا سونامی کو ہم کنٹرول کریں گے. سر مہنگائی اور بے روزگاری تو ہر دور حکومت میں رہی ہے. عوام نے کب مہنگائی کو نہیں رویا؟ آپ مجھے بتائیں. جو بھی یہ جو پڑھائی ہے، یہ جو ایجوکیشن کے علاوہ جو فیڈنگ ہے، جو کھانا پینا ہے، جو روزگار کے مسائل ہیں، یہ تو سر ہر حکومت میں رہی ہے. صرف تحریک انصاف کے دور میں تو آپ یہ چیز دیکھیں. بات یہ ہے کہ جس حساب سے اب مہنگائی بڑھی ہے نا، جو صورتحال ایسے ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں 7 بجے سے لے کر 10 آپ کے یا 12 بجے تک نا مختلف شوز کے اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تحریک انصاف کے، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ماوارات پہ رکھا ہوا ہے، مہینے کی سیلری پہ رکھا ہوا ہے. ان کا کام ہوتا ہے پرانی حکومتوں کو بتانا وہ سارے چور تھے. سر وہ ہر حکومت یہ کرتی ہے، پچھلی حکومتوں نے بھی یہی کیا ہے. اگر پیچھے چلیے نا 72 سال کے اندر تنقید برائے اصلاح ہوتی تھی. یہاں 3 سال سے ایک ہی الفاظ ہے، وہ بھی چور تھا، وہ بھی چور تھا، وہ بھی چور تھا. بتاتے نہیں کرنا کیا ہے. 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے تھے، 1 کروڑ نوکریاں نہیں تھیں. 50 لاکھ مکانات کے وعدے تھے. 100 دن کی پلاننگ تھی کہ ہم آئیں گے گورنر ہاؤس 90 دن میں 90 ڈیز میں گرا دیں گے، ان کو لائبریریاں بنائیں گے. لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں لائبریریاں بنی ہیں. ہم آئیں گے PM ہاؤس کو گرائیں گے، اس کو یونیورسٹی بنائیں گے. وہاں دیکھ رہے ہیں لنگر خانوں کی ڈگری جو ہے وہاں سے جو لوگوں کو اوارڈ ہو رہی ہے، وہاں سے بھنگ کیسے کاش ہوتی ہے، بھنگ کیسے معیشت ٹھیک ہوتی ہے، وہ ڈگری بھی وہیں سے ملے گی. وہ انڈے مرغیوں کٹے کی جو ڈگری ہے وہ وہیں سے اس یونیورسٹی سے ملے گی. تو یہ جو وعدے اس قوم کو کیے تھے، ہم 90 دن میں عافیہ صدیقی کو لائیں گے، غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا، امیر آدمی مزے کرے گا، غریب آدمی مزے کرے گا، امیر ٹیکس دے گا. صورتحال یہ ہے کہ جو اسٹانس ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں جب وزیر اعظم جب حلف لیتا ہے تو تمام صوبوں کی وہ حلف کے درمیان وہ وعدہ لیتا ہے کہ میں اس ملک کے اندر اس ملک کی بقا کی جنگ لڑوں گا، میں تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، اگر میں ساتھ اس ملک کے لیے بہترین منصوبے دوں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت ہے کہ جس نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بلاول صاحب نے کہا تھا، عمران خان صاحب آپ نے جو قوم سے وعدے کیے ہیں، اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کے پھر ساتھ ہیں، اور ناکام ہوتے ہیں پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، ہم 5 سال آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب صورتحال یہ جب آپ ایجنڈے سے ہٹ جائیں، میں بیرون ملک میں آپ جائیں، امریکہ میں کھڑے ہو کر جائیں، میں جاؤں گا ٹیلی ویژنیں اتاروں گا، میں جاؤں گا ان کی AC اتار دوں گا. صورتحال یہ ہو کہ پوری دنیا کو بتائیں کہ بات یہ کہ یہاں پاکستان کے اندر لیڈرشپ کے ساتھ کیا کیا کس طریقے سے یا انتقام جس طریقے سے لیا جا رہا ہے. جو صورتحال اس وقت ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، ملک کی صورتحال کہاں ٹھیک ہوتی ہے، کب ٹھیک ہوتی ہے؟ جب تمام صوبے مشترکہ طور پہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک جو ہے سمت کے اندر چل رہے ہو. انتقام کو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں. انتقام مطلب یہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے نا کہ ملک کے اندر ہم نے احتساب کا عمل شروع کیا ہوا ہے. اچھا، اس کو ہم احتساب نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں انتقام. کیسے انتقام کہتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں. جن مافیاز کے خلاف عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں ان مافیاز کو ختم کروں گا. آپ مجھے بتائیں اس وقت چینی مافیا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کے ساتھ ایک رائٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، ادوات کا مافیا ہے، اس لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. پھر آپ کا جو ہے وہ آٹا مافیا بالکل سامنے بیٹھا ہوا. وہ مافیاز تو ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ وہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ گولے گنڈے والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل گئے، فالودے والے کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل گئے. وہ کدھر چلے گئے اربوں روپے؟ ہمیں دکھائے نا اربوں روپے کیا ہیں. یہاں ہمارا تو احتساب کے نام سے جو صورتحال بنائی، ہم پہ الزام لگا شرجیل میمن ملک میں نہیں تھا. زرداری صاحب نے کہا کہ کیس فیس کرو. یہاں ڈاکٹر عاصم نہیں تھا ملک میں، کہا کیس فیس کرو. ہم تو یہاں جو احتساب کے نام سے انتقام کا جو اس وقت ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، پورے اس ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں عید کے دن لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہماری MPA اور پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی صدر جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو چاند رات والے دن جو ہے وادی فریال تالپور کو اسپتال سے اٹھا کے جیل بھیج دیا. تو یہاں بات یہ ہوتا ہے کہ یہاں احتساب نہیں انتقام. اور بات یہ کہ ہم انتقام سے ہٹیں گے تو ہم کسی اور جگہ جائیں گے نا. وسائل دیتی ہے وفاقی حکومت. جب آپ اپنا جو ہے وہ آپ کا جو جہاں آپ نے جانا ہے، اگر آپ وہاں سے ہٹیں گے
تو لازمی سی بات ہے صورتحال تمام صوبوں کے اندر بگڑتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، اگر وفاقی حکومت کی اگر ساری بات آ جاتی ہے تو وفاقی حکومت کو کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو بالکل ایک نیوٹرل ہو؟ اختلاف تو سر سب میں، آپس میں گھر میں 4 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، آپس میں اختلاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ریاست کی بات ہے تو ریاست کا سب کا الگ الگ اپنا کانسیپٹ ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے سامنے والے کو اپنے کانسیپٹ پہ لے کر آنا اور اس کو اپنے کانسیپٹ پہ ایگری کروا لینا. لیکن اگر ہم نیوٹرل ہو کے بات کرتے ہیں، وفاق کی اگر آپ بات کرتے ہیں، تو وفاق پر ایسا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے جو اوور آل سب کے لیے بینیفیشل بھی ہو؟ اختلاف اچانک سے تو ختم نہیں ہو سکتا، شاید گریجولی سلولی ختم کیے جا سکتے ہیں. تو آپ کی سجیشنز کیا ہوں گی اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو پہلے سمت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر جانا پشاور ہے، اگر ہم نکل جائیں لاہور کی طرف تو پشاور نہیں پہنچ سکیں گے اور ٹائم لگ جائے گا. 3 سال اس وقت حکومت کو ہو گئے. ان 3 سالوں کے اندر جب بات یہ کہ بیساکھ جمہوریت پہ میاں محمد نواز شریف کی محترمہ شہید بے نظیر کا سائن ہوا تھا، یہ طے ہو گیا تھا فارمولہ کہ اب ہم جا کے ملک کی بقا کی جنگ لڑیں گے اور ملک کے اندر بہترین منصوبے دیں گے. پھر ہوتا یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ منصوبہ ساز اس ملک کے اندر ایسے ہیں جو ایک ہونے نہیں دیتے تمام جماعتوں کو. ہوتا ہے وہ سازشیں کرتے ہیں. سازشیں کر کے کون سے عناصر ہیں سر؟ کچھ نشاندہی کریں گے اگر آپ، جس طرح آپ نے انتقام کو نشاندہی کی ہے، آپ نے ایکسپلین کیا ہے کچھ؟ دیکھیں اب جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو. ہوتا یہ ہے کہ میں پھر بہت ہی بات نکلے گی تو بہت آگے تک جائے گی. اس ملک کے اندر 3 تو چیزیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی ہیں. نہ اوگرا سمجھ میں آ رہا ہے، نہ نیپرا سمجھ میں آ رہا ہے، نہ اس وقت پیمرا سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر بات تو ہو جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کا پھر وزن بھی آ جاتا ہے. تو بات یہ کہ وہ امپائر کی انگلی جو ہے نا وہ کام دکھا گئی. آج امپائر کی انگلی سے ہم پیچھے ہٹیں گے نا تو سب بیٹھ کے ہم کام کر سکیں گے. جب ہم بات یہ ہے کہ ہم تنقید پہ تنقید کیے جائیں گے، الزام پہ الزام لگائے جائیں گے، تو بات یہ کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے. تو یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے، یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے سر، یہ تو پھر ہوتا ہی رہے گا. ہاں لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملک کو دی جاتی ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں، اس ملک کے اندر بڑے پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں، اس ملک کو جو ہے وہ کہیں کسی جگہ لے کے جایا جاتا ہے. لیکن 3 سال کے اندر اس ملک کو کیا دیا ہے؟ آپ نے بھی اس ملک کے اندر دیکھ لیا، لنگر خانے، انڈے مرغیاں، کٹے، زیتون کے تیل سے اس ملک کی معیشت ٹھیک کر رہے ہیں. پھر بھنگ کے کارخانے لگائیں گے. پھر یہ لنگر خانوں پہ لنگر خانے، کوئی بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں دیا اس ملک کے اندر. کیوں نہیں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ عوام کو ایک جو ہے وہ لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے. بھائی سب چور ہے. اگر پچھلی حکومتیں چور تھیں تو بات ہی کہ 70 روپے چینی 45 روپے چینی بیچتی تھی. پیچھے نہیں جائے، 3 سال پیچھے جائے تو 45 روپے کلو چینی مل جاتی تھی. آج 110 روپے چینی بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو ابھی فرشتے اس ملک پر آ گئے ہیں. پچھلی حکومتیں چور تھیں. صورتحال یہ تھی کہ بجلی کا جو پر یونٹ تھا نا وہ 8 روپے بیچتی تھی. ابھی فرشتے آئے ہیں، اس وقت ماشاءاللہ 27 روپے پہ یونٹ بجلی کا لے کے چلے گئے. پچھلی حکومتیں چور تھیں تو ڈالر 116 کا ملتا تھا، 160 پہ لے کے گئے. سونا یہاں جو ہے وہ 47,000 روپے تولہ ملتا تھا. آج لوگ اپنی بچوں کی شادیاں کرتے تھے 1,30,000 روپے پہ سونے کو یہ لے کے چلے گا. یہ تو میں اوپر کا آئٹم بتا رہا ہوں. 500% ادوات کی قیمتیں بڑھ گئیں. ہاؤس ہولڈ کا جو آئٹم ہوتا ہے، دالیں، آپ کے انڈے، ڈب روٹیاں، آپ کی جو ہے وہ آٹا، چینی، پتی، سیمنٹ، بجری، ہر چیزوں پہ 300% جو ہے وہ انکریز کر کے چلی گئی، بڑھ گئی ہیں چیزیں. تو ہم تو پہلے دن نیشنل اسمبلی کے فلور پر کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے جو IMF کا جو بجٹ آپ اس ملک کے اندر مسلط کریں، IMF کے بجٹ کو ختم کریں، آپ اپنا بجٹ پیش کریں. اور ہوتا یہ کہ دیکھیں باعثیت ہم اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے جا کے، اب کیا ہوتا ہے طریقہ کار کہ اپوزیشن جماعتیں اگر کہیں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گی تو ہم قومی اسمبلی میں جا کے ہم زیادہ ڈیسک بجاتے ہیں کہ دیکھیں آٹا چینی مہنگی، پتی مہنگی، ادوات مہنگی، سیمنٹ مہنگا، بوری مہنگی، یا بجلی مہنگی، ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی ہے. یا ہم دوسرا طریقہ کار ریبن باندھ لیں یا واک آؤٹ کر لیں. ہم نے تینوں کر چکے ہیں. اور بات یہ کہ جب ہم شور کرتے ہیں یا واک آؤٹ کرتے ہیں تو یقین کریں ہم کہتے ہیں یہ مہنگا وہ مہنگا، ہمارے گھر پہ ایک نیب سے لیٹر آ جاتا ہے کہ آ جائیں جی صبح آپ کی حاضری ہے، آپ نے تنقید کیوں کر دی ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں جو اس وقت آمرانہ نظام جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمیں لوگ جب الیکٹ کرتے ہیں، لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ بات یہ کہ آپ لڑیں، وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں. لیکن یہ بات تو ثابت ہوئی 3 سالوں میں کہ ایک فضا چل رہی تھی کہ سونامی آئے گا، سونامی آنے والا ہے. آیا سونامی، دیگر جماعتوں سے وہاں سے لوٹا لیا، اس جماعت سے ایک لوٹا لیا، اس لوٹوں سے پانی بھرا، اور اس ملک کے اوپر صورتحال یہ ہے کہ انجن نیا ہے، بوگیاں ساری پرانی ہیں.
بوگیاں ساری بنانی ہے. اب صورت حال یہ کہ کہتے ہیں ہم قرضہ اتاریں گے, یہ بوگیاں قرضہ چڑھاتی نہیں اس ملک کے اوپر, یہ کہتے ہیں ہم کرپشن ختم کریں, یہ بوگیاں نہیں ساری, یہ کرپشن کرتی نہیں پچھلی حکومتوں کے اوپر, یہ جب موجود تھے ہمارے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے اندر موجود تھے. تو یہاں عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے, صحیح اور غلط کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے. بات یہ کہ ہم آپ تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح کی طرف جائیں. ہم تو آج بھی عمران خان صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ جو آپ کے ساتھ اے ٹی ایم گھومتے ہیں ان کو آپ سائڈ پہ کریں, آئے بساق جمہوریت پہ آپ بھی سائن کر لیں, آئے ملک کی بقا کی بات کریں, آئے یہ مہنگائی کے طوفان کو کیسے کنٹرول کریں. ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ موجود تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت فائنینس منسٹر کون ہے, آپ دیکھ لیں اس وقت جو ہے وہ خارجہ پالیسی کون چلا رہا ہے, اس وقت آپ دیکھیں جو فارن پالیسی کون چلا رہا ہے, یہ وہ جو ہمارے پاس تھے, یہ تو وہ لوگ تھے جو ہم اس ملک کے اندر جو ہے اس ملک کو نظام چلاتے تھے. تو ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں ہمیں آپ بٹھائیں, ہم مل کے کام کرتے ہیں, تمام صوبے مل کے کام کرتے ہیں. اگر صوبہ سندھ میں رہنے والوں نے اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا ہے تو خدا کے لیے ہمارا گیس نہ بند کرو, ہمارا پانی بند نہ کرو, ہماری بجلی بند نہ کرو, ہمارے اسپتال ہم سے نہ چھینو, ہماری جو ہے وہ جزیروں پہ آ کے حملے مت کرو, ہماری اسٹیل مل کے لوگوں کو بے روزگار مت کرو, خدا کے لیے ہمارے پی آئی کو لے جانے کی باتیں نہ کرو. ہم تو یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, اور ریکویسٹیں کر کر کے تھک گئے ہیں. آج دن روز بات نہیں ہوتی ہے. آج بھی آپ صورتحال یہ ہے کہ آج بارشوں جیسے ماحول کے اندر عالمی وبائیں آ جائیں, نگانی آفات آ جائیں, بتا کے نہیں آتی ہیں. پچھلے سال 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا, 90 سال کے ریکارڈ کے بعد ہم اس سے نکلے نہیں تھے. ٹڈی دل والا معاملہ آ گیا, اس سے ہم نکلے نہیں تھے. عالمی وبا کرونا جیسی وبا آ گئی. آج بھی سندھ حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. وسائل کیا ہے, بجٹ وہی دیا ہوا ہے جو وفاقی حکومت کی طرف سے ملتا ہے. اس میں نگانی آفات کو بھی دیکھنی ہے, عالمی وباؤں کو بھی دیکھنا ہے, اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں سب کو مل کے چلنے کی ضرورت ہے. جیسے قائد اعظم نے ملک بنا کے دیا تھا نا, تو ہمیں قوم بن کے اس ملک کو چلانا ہے. اگر ہم ملک کو قوم بن کے نہیں چلائیں گے تو صورتحال یہ ہوگی, یہ میں نہیں کہتا, آپ کا جو ہے وہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 6 ماہ بعد صورتحال اس ملک کی ایسی ہونے والی ہے کہ نیپال کھٹمنڈو بن جائے گا. ایشین بینک کی آپ رپورٹ پڑھیں کہ صورتحال یہ بتاتا ہے کہ 6 ماہ بعد تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے, ہم تنقید سے نکل نہیں رہے, ہم الزامات سے نکل نہیں رہے. چور 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 بول بول کے آپ یقین کریں صورتحال یہ کہ چھوٹا بچہ 18 مہینے کا ہوتا ہے نا, وہ چلنا سٹارٹ کر دیتا ہے, وہ دوڑتا ہے. یہاں 3 سال ہو گئے, یہ تو وہ امپائر کی انگلی کی گود سے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں پاکستان کے اندر 60% دیہی علاقے ہیں اور 40% شہری علاقے ہیں. کہیں چوری ہو جائے تو عوام کو پہلے پتہ لگتا ہے, تھانہ جو ہے وہ پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے. یا عوام کو 3 سال سے ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ وہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے. بھائی ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. سارے چور جتنے بھی تھے سب کیسز دیکھ لیے, ہم جیلیں بھی کاٹ لی, ہمیں اسی آزاد عدلیہ نے ہمیں رہا بھی کر لیا, ہم کورٹ کو آج بھی فیس کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں سب کو مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہمارے ملک کے, اگر اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے, ہم ان کی عزت کی ہم خود پاسداری کرتے ہیں. اور بلاول صاحب نے پہلے دن جو بات کی تھی, اور آج بھی ہمارا اسٹانس یہ کہ 5 سال ان کو پورے ہونے چاہیے, پھر 5 سال بعد عوام فیصلہ کر لے. صحیح. بلاول بھٹو بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک متفقہ رائے پہ اگر آپ آ جاتے ہیں اور پاکستان کانٹینٹ پر اگر آپ آ جاتے ہیں, سندھ کانٹینٹ پہ, کراچی کانٹینٹ پہ آ جاتے ہیں, تو وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں اور بہت ساری چیزیں ساتھ مل کے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹائم ہے اس وقت بریک کا اور بہت کنسٹرکٹیو گفتگو ہو رہی ہے, لیکن مجبوری ہے, بریک پہ جانا ہے. بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں اور سلسلہ یہیں سے پھر جاری و ساری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام قائد کے پاکستان میں آج ہمارے ساتھ نعیم اوان سر موجود ہیں اور بہت کنسٹرکٹیو گفتگو ہو رہی ہے. اور میرا موٹیو یہی ہوتا ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو تنقید برائے تنقید نہیں, کرٹیسزم صرف نہیں ہونی چاہیے, اصلاحی گفتگو ہو. اور اصلاحی اگر تنقید ہوتی ہے تو بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے, اور آپ کو کشادہ دلی کے ساتھ آپ کو وہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کرنے میں بھی مزہ آتا ہے, اور آپ کو بہت اچھی اور ویژنری چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں. نعیم اوان سر نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ اگر آپ ایک پاکستان کے اوپر یا کراچی کے اوپر یا سندھ کے اوپر اگر آپ آگے بات کرتے ہیں
اور اپنا ویژن لے کر آتے ہیں تو تمام جماعتیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ساتھ دیں گی. لیکن یہاں پہ اختلاف یہ ہے کہ اگر جو ویژن وہ لے کر آئے تھے وہ ویژن شاید کہیں سائڈ پہ رہ گیا اور صرف ایک بات کی جو ہے وہ ذرا لگائی جا رہی ہے, بار بار تان لگائی جا رہی ہے. مجھے جو بیسک اختلاف نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ بار بار ایک ہی چیز کا اختلاف رائے سامنے آتا ہے. اس چیز کے علاوہ اگر آپ بات کریں, لائک آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو سر جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, عزت بھی کرتے ہیں. آپ بلاول بھٹو کی اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جونیئر آ جاتے ہیں, اس میں آ جاتے ہیں, لیکن کہیں کہیں بہت زیادہ ہارش ہو جاتے ہیں, فلور پہ بہت ہارش ہو جاتے ہیں. اور شاید ایگریشن, شاید پریویس کوئی ایگریشن ہوتا ہے جو کوئی اور نہیں نکال پا رہا ہوتا ہے, شاید بلاول بھٹو ان کے حصے کے بھی ایگریشن نکال رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے سر؟ یہ ایک ایسی رائے جو سامنے دیکھ کے نظر آ رہی ہوتی ہے. اب انٹرنل اسٹوری تو آپ بتائیں گے. دیکھیں, قومی اسمبلی ہو, چاہے وہ سینٹ ہو, چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو, یہ فورم وہ ہوتے ہیں جہاں عوامی نمائندے موجود ہوتے ہیں. اب عوامی نمائندے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ بات یہ ہے کہ وہاں تاڑیاں بجائیں, نہ کہ وہاں مذاق اڑائیں, نہ کہ وہاں کھڑے ہو کے ایسے ماشاءاللہ سے اس وقت اسمبلیوں میں نمونے پہنچیں. آپ یقین کریں صورتحال کیا ہے, میں خود قومی اسمبلی کے ایک اجلاس میں موجود تھا. قومی اسمبلی کا اجلاس وفاقی حکومت کا آخری دن تھا, آخری سیشن تھا, آخری اس بجٹ کے اندر. اس کے اندر صورتحال 3 بجے تک قومی اسمبلی کے اندر ان کے ممبران ہی نہیں تھے. قومی اسمبلی کے اندر ممبران موجود نہیں ہیں. اب جو ممبران موجود ہیں وہ تنقید برائے تنقید پیپلز پارٹی کے خلاف نعروں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. کیوں غصے میں آتا ہے؟ بات یہ نا کہ ایک پارٹی کا چیئرمین ہے, اس کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کیا قومی اسمبلی صرف یہاں مذاق کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر بات یہ کہ نہ قانون پہ بات کی جاتی ہے, نہ آئین پہ بات کی جاتی ہے, نہ عوامی مسائل پہ بات کی جاتی ہے. حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود بھی 2 مہینے قومی اسمبلی میں نہیں آتے. کبھی جب وہ نہیں تھے تو اس وقت ان کا سٹانس کچھ اور تھا. اس وقت وہ 8 روپے یونٹ پہ تنقید کرتے تھے. وہ کہتے تھے بل پھاڑ کے عوام کو بتاتے پھاڑ دو, نہیں ہو 8 روپے بجلی مہنگی ہے, میں آؤں گا تو روپے کروں گا. تو آج تو 27 پہ گئی ہے بجلی. تو وہی وزیر اعظم کو ہم چاہتے ہیں کہ آئے قومی اسمبلی کے اندر, آ کے بیٹھے بات کرے. اور اگر وہ بات نہیں کرتے تو یہ جو لوگ قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں, یہ تمام جو ٹوٹی نل کے دروازے لوٹے انہوں نے پہنچا دیے, خدا کے لیے عوام کی بات کریں. اب جب عوام کی بات نہیں کریں گے, وہاں جن کا کام ہے اس ملک کو چلانا, اگر وہ وہاں موجود نہیں ہوں گے تو پھر تنقید تو ہوگی نا. یہ وہی بلاول بھٹو صاحب ہے جس نے پہلے دن نیشنل اسمبلی کے فلور پہ مبارکباد, واحد پیپلز پارٹی کا چیئرمین تھا جس نے مبارکباد دی تھی عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تنقید کے ساتھ اصلاح بھی کرتے ہیں. اور پوری دنیا نے وہ اسپیچ جو ہے وہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ ایک نوجوان اور اس عمر کا جو ہے وہ اس نے ایک بہترین میسیج دیا. اور آج بھی ہم میسیج دے رہے ہیں کہ آئیں قانون سازی کریں, آئیں رول آف لا پہ جو ہے وہ بات کریں, آئیں آئین کو جو ہے وہ بہترین نمونے سے, جو آئین ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا, جب گنجائش ہے اس آئین کے اندر بہتری لے کے جائیں, آئیں لوگوں کے مسائل پہ بات کریں. لیکن جب یہ نہیں ہوگی تو لازمی سی بات ہے, انسان ہے, انسان کو غصہ بھی آتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو محبت میں بہت ساری باتیں بلاول صاحب کر جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں آصف علی زرداری کا, اگر آپ اسٹائل دیکھیں اور جو ان کا وے آف ٹاکنگ ہوتا ہے, جو اسٹائل آف ڈیلنگ ان کی ہوتی ہے, پولیٹیشین ہے اور بہت ہی اسموتھ, بہت ہی پلائٹ. اور مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے آصف زرداری کے چہرے پہ کبھی غصہ دیکھا ہو, ماتھے پہ کوئی بل دیکھا ہو. ہمیشہ ایک سویٹ سا ان کا فیس ہوتا ہے. اور حالانکہ ان سے بھی اختلاف رائے تو مختلف عوام کو رہی ہے اپنے اپنے دور میں, تو تھوڑا پیشنس تو بنتا ہے نا. دیکھیں زرداری صاحب نے ہوا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, زرداری صاحب نے 12 سال جیل کاٹی ہے. اس ملک کی جنگیں لڑتے لڑتے, اس عوام کی جنگیں لڑتے لڑتے 12 سال جس آزاد عدلیہ کو ہینڈ اوور کیا گیا تھا, اس کیس سے بری ہوتے نہیں تھے. دوسرے کیس میں محترمہ بے نظیر شہید سے جب شادی ہو رہی تھی تو ان کے دوستوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے اس ملک میں فرعون آپ کے ساتھ کیا کریں گے, وقت کے خدا آپ کے ساتھ کیا کریں گے. اس نے کہا شادی میں کر رہا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا. اور کی شادی بھی 6 مہینے گزرے نہیں, 1 FIR 2 FIR. اس ملک کے اندر صورت حال ہے کہ 12 سال اس نے جیل کاٹی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہاں اس ملک کے اندر فرعون کون ہے, اس ملک میں جو وقت کے خداؤں کی دعوے کرنے والے وہ لوگ کون ہیں. تو بات یہ کہ اس پروسیس سے, اس کرائٹیریا سے نکل کے وہ بہت آگے نکل کے جا چکے ہیں. ہمیں حکومت جب ملی تھی اس ملک کے اندر ایسا افسر نفسی تھی, ہم تو آج بھی دعا کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو حالات نہیں ملے, یا ٹرینیں 18 گھنٹے نہیں آتی تھیں جب ہمیں حکومت ملی تھی. تو شیعہ سنی فساد یہ اس حد تک تھے کہ گلگت کے اندر قمیض اٹھا کے جو ہے چیک کر کے ذبح کر دیا جاتا تھا. بلوچستان کا امن تباہ تھا. کراچی میں ٹارگٹ کلر جماعت کو قابض کر دیا گیا تھا.
تھا, کراچی میں یہاں لائٹ 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی, اتنی بلیک واٹر تھی اس ملک کے اندر, یہاں ہمارے پاس اتنی ایجنسیاں نہیں ہیں. تو ہمیں تو وہ حالات اس ملک کے اندر ملے تھے, اس حالات کو حاصل زرداری نے فیس کیے اور اس حالات کو صحیح سمت کے اندر لے کر آئے. تو بات یہ کہ زرداری صاحب وہ مرد مجاہد ہے, اس کو پتہ ہے بات چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے, اس کو پتہ ہے کہ بہت سارے جو اس ملک کے اندر جو لوگ بیروپیے موجود ہیں, ان بیروپیوں کے سامنے اس کو ہنسی آتی ہے, اس لیے اس کے چہرے پہ زیادہ مسکراہٹ رہتی ہے. اصل میں سر دیکھیں, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, جو بھی ریاست کے جو عہدیداران ہوتے ہیں, جو بھی اگر حکومت میں ہوتے ہیں, تو یقیناً کچھ نہ کچھ بہت سارے لوگ ایسے, تو ہر پارٹی کا ریپرزینٹیو جب بھی یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے تمام کارکنان کی, اپنے لیڈرز کی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, ایکٹیویٹی بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ان کی پوری اسٹرگل بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں, سچ کے راستے پہ ہوتے ہیں, تو اتنا آسان تو نہیں ہے حق اور سچ کے راستے پہ چلنا. تو جیلوں میں جانا اور سزائیں بھگتنا, یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک کامیاب انسان کی ایک جرنی کا ایک حصہ ہے, ایک پارٹ ہے, کہ آپ نے صعوبتیں بھی سہنی ہیں, آپ نے جیل بھی کاٹنی ہے, اور گڈ ول میں آپ پھر بھی نہیں آتے ہیں. اچھا سر, اگر میں آپ کی بات کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگے گا شاید کوئی بائسڈ ہو جائے گی ساری چیزیں, تو پاکستان کانٹینٹ پہ ہی رہتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں سر, آپ کی گورنمنٹ میں سندھ حکومت نوری آباد کے پروجیکٹ پہ جو کراچی کے اوپر اگر بات کی جائے, تو اوور آل کراچی کو اگر آپ چھوڑ کے تھوڑا سا باہر جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوری آباد کے جو بھی پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر, اگر آپ عمومی طور پہ اگر آپ کراچی کو صرف اگر آپ فوکس کرتے ہیں, تو اس کا کیا لائحہ عمل آپ لوگوں کا اب تک ہے, اور کتنے % اس پہ کام ہو چکا ہے؟ کس پروجیکٹ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بجلی کے منصوبے کی؟ بالکل. اس کمپلیٹ وہ کر کے وفاقی حکومت کے ہینڈ اوور کر دیا تھا سندھ حکومت نے. اس میں تقریباً 150 میگا واٹ بجلی نوری آباد جو ہے وہ ونڈ پروجیکٹ سے نکل رہی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارا تھر کول ہے, جس پر بات یہ ہے کہ امریکہ جیسی جو ہے وہ طاقتوں نے, انڈیا جیسی طاقتوں نے ہر طریقے پہ وہ گئے کہ وہ نہ چلے, اور نہ چل سکے, نہ وہ چلا سکتے, جو ہے وہ اتنا آسان ہے چلانا. لیکن الحمدللہ سندھ حکومت کی کامیابی رہی کہ آج وہاں سے بھی 1000 میگا واٹ بجلی, 1060 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نکلتی ہے, اور وہ جو ہے وہ نیشنل گرانٹ سسٹم میں چلی جاتی ہے, اور وہ اس وقت پورے فیصل آباد کو جو ہے ان کی انڈسٹری چلا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بجلی یہ سندھ حکومت کی طرف سے نکلتی ہے, یہ سندھ حکومت دیتی ہے. اگر وہ بجلی صرف سندھ کو, ہم جب بات یہ کہ نا صوبے خود مختاری کا اگر صحیح ان کو بتا دیں نا کہ صحیح طریقہ کیا ہے, تو بہتر ہے پھر ہم اپنی بجلی خود ہی رکھ لیں, اپنا گیس خود ہی رکھ لیں. پھر پانی کی جو رہے, تو ہمیں اللہ پاک نے سمندر دیا ہے, اور دوسرے ملکوں میں پانی سمندر کا میٹھا ہو کے ملک چل جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان جو ہے وہ کھپے کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کو بنانے کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ کی پارٹی نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی گلگت سے لے کر آپ کے بلوچستان سے لے کر ہر جو ہے وہ صوبے کی پارٹی ہے. تو ہم تمام صوبوں کی بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ بات یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کی طرف سے تھوڑی ہمیں سپورٹ مل جائے, تو جو وسائل میں نے کہا نا, سارا کام ہوتا ہے وسائل پہ. اگر وسائل نہیں دیں گے, جیسے میں آپ کو وسائل کی آپ کو بتاؤں, NFC ایوارڈ کی جو رقم ہوتی ہے جو ہمیں ملی جاتی ہے, اس وقت 113 روپے ہمارے روکے, اس میں سے 60 روپے کاٹ کے انہوں نے فاٹا کو دے دیے, اور ہم سے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم فاٹا کو دینے جا رہے ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, آپ فاٹا کو دے رہے ہیں, فاٹا کی عوام کو دے رہے ہیں, آپ دے دیں, ہماری آپ کٹوتی کر لیں. پھر جس طریقے سے جو بجٹ دیا جاتا ہے, نگانی آفات ہیں, عالمی وبائیں, ابھی عالمی وبائیں کرونا, آپ یقین کریں ہمیں ڈسپرین کی گولی تک انہوں نے نہیں دی. پہلے ماسک مانگتے رہے, پھر نہیں دی, ہم نے ماسک امپورٹ کرائے. پھر ہم ان کو کہتے رہے خدا کے لیے ہمیں ویکسین دیں. ویکسین ہمیں یہاں پورے پاکستان کے صوبہ سندھ کے لیے جو ویکسین دی 10 لاکھ کی ڈوز دے دی. اب 10 لاکھ لوگوں کو کس کو ڈوز لگائیں. یہاں ہم نے 13 جو ہے وہ سینٹر قائم کیے, ویکسین سینٹر. جب ڈوزز آپ تک آتی ہیں تو وہ کورونا کی جو ایک اسٹیپ اور آگے جا چکا ہوتا ہے, تو آئے دن جو ہے وہ اس میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے. خیر یہ چوتھا کرونا وائرس کی چوتھی لیئر آ گئی ہے, نہیں آئے تو وہ 200 ارب روپے نہیں آئی, جو آئے گی عمران خان صاحب 100 ارب عوام پہ لگائے گی, اور 100 ارب روپیہ IMF کے منہ پہ مارے گی. تو یہ کرونا جو ہے وہ آ گئی, لیکن وہ نہیں آئی جو آنا چاہیے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ سب کو مل کے وفاقی حکومت اگر وسائل یہاں کراچی سے یا سندھ سے نکال کے لے جاتے ہیں, تو وسائل کے ساتھ ساتھ مہربانی کریں مسائل کے اوپر بھی ترجیح دیں. MP ان کے اس وقت سب سے زیادہ کراچی سے تحریک انصاف کے MNA ان کے, پھر نفیس جماعت کے سینیٹر بھی ہیں, نفیس جماعت کے ان کے وہ جن کو کل ٹارگٹ کلر کہتے تھے, وہ ان کے پاس جو ہے وہ میئر کراچی بھی صاحب کا انہی کا ہے, ڈپٹی میئر بھی انہی کا ہے, 4 ڈسٹرکٹوں کے چیئرمین انہی کے تھے. تو میرا خیال ہے یہ ہم تو کراچی سے کشمور تک کی بات کر رہے ہیں, یہ مسائل صرف ان 6-7 ڈسٹرکٹوں میں
کیوں ہیں. اس پہ میرا خیال ہے طریق انصاف کو سوچنے کی ضرورت ہے اور مل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا اب ٹائم ختم ہو چکا ہے ویسے تو پروگرام کا, لیکن بس ایک سوال, جتنی بھی آپ نے مسائل بتائے اور جو سجیشنز آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس میں اس حساب سے صرف 2 سال کا کچھ ہی عرصہ بچ جاتا ہے جو حکومت کے پاس ہے, تو اب تو میرے خیال ہے ٹائم بہت کم رہ گیا ہے ان کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے. لیکن اگر ابھی بھی کوئی ایک لاہ عمل اگر بنایا جائے شارٹ اسٹوری کے طور پہ, تو وہ آپ ذرا مجھے بتا دیں, پھر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت لیں گے, تاکہ ایک پراپر اور ایک پیور سجیشن چلی جائے کہ ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے, ابھی بھی کرنا چاہیں تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, کم ٹائم میں سمرائز کر کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کام جو کرنے کا ٹائم تھا نا وہ یہ نکال چکے ہیں. اب اگلے سال سے تو تیاری ہو جائے گی الیکشن کی, اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, اور اس کا رزلٹ آپ دیکھیں 13 جو ہے وہ حلقوں کے اندر پورے پاکستان کے اندر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں, 13 ضمنی الیکشنوں کے اندر ان کو ناکامی ملتی ہے, کہیں ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر بات یہ کہ پھر بھی اگر یہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اس وقت جو میجر ایشوز ہیں پاکستان کے, اس وقت کشمیر کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے جو ہمارے آج سے آرٹیکل 370 ریووک کر کے وہ لے گیا ہے. اس وقت ملک کی سلامتی, خاص طور پہ افغانستان کی جنگ سے امریکہ باہر نکلا ہے, وہ تھوڑا سا جو ہے پریشر اس طرف آئے گا. باقی رہا اکنومی کو تو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو اس وقت بات یہ ہے کہ ہمیں یہ 2 جو بڑے اس وقت پاکستان کی طرف رخ ہیں ان کو ہمیں دوری کی ضرورت ہے, لیکن اس سے پہلے تمام جماعتوں کو اے پی سی بلائیں. اے پی سی بلا کے ہر پارٹی کا کہیں نہ کہیں اسٹیک موجود ہے, ہر پارٹی سے جو ہے وہ اسٹانس لیں اور مشترکہ طور پہ پلاننگ کریں, چاہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو, چاہے وہ مہنگائی کا خاتمہ ہو, لیکن سب کا اسٹانس لے کے اے پی سی کے اندر اور بہترین فارمولہ بنا کے آگے چلیں تو میرا خیال ہے جو ہے وہ ملک کے اندر جو اس وقت افسا نفسی اس سے دور ہو جائے گا پاکستان. بہت بہت شکریہ سر, باتیں آپ کی بہت مزہ آ رہا تھا مجھے بات کر کے, کیونکہ کنسٹرکٹیو گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اگر بہت جامع گفتگو ہو رہی ہو, جامع رائے آ رہی ہوتی ہے تو بات کرنے میں یقیناً آپ کو ایک ہیلدی گفتگو ملتی ہے. بہت بہت شکریہ نعیم عوان سر آپ کے ٹائم کا, اور آپ نے جتنی باتیں کی یقیناً ہمارے جو ویورز رائے سنی ہوگی نعیم عوان کی, آپ اس سے کہیں نہ کہیں پہ ایگری کریں گے. بات اختلاف کی ہو یا اتفاق کی ہو, بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں, آپ کی شناخت کیا ہے اور آپ کی ریکگنائزیشن کی وجہ کیا ہے. جب آپ اپنے روٹ سے ہٹتے ہیں تو یقیناً آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام قائد کا پاکستان, اور یقیناً آپ بھی کوشش کریں گے اور ہم بھی کہیں نہ کہیں پہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے جتنی اچھی اور پازیٹیوٹی کے ساتھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ اسی طرح کسی معزز شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک رکھیے گا اپنا خیال. اللہ حافظ.